وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کو توڑنے والی چیز ایک غلطی سے کسی ایسے امر کا ارتکاب کر لینا، کسی ایسی چیز کا استعمال کر لینا، چاہے اس چیز کے استعمال کا ارادہ ہو یا استعمال کا ارادہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ فوت ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص غسل کر رہا تھا اور اسے اپنا روزہ یاد تھا، اور یاد ہوتے ہوئے چونکہ غسل وہ ایک تیز فوارے دار پانی کے اندر کر رہا تھا، یعنی سمر کے پانی کے اندر کر رہا تھا، تو سمر کا پانی اچانک ناک کے راستے حلق سے نیچے اتر گیا۔ یا اسی طرح سے بندہ وضو کے لیے یا غسل کو انجام دینے کے لیے کلی کر رہا تھا، اور کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اتارنے کا ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کے نیچے اتر گیا۔ اور اسی طرح سے سحری کھانے میں یا افطاری کرنے کے اندر غلطی ہو گئی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ دن کے صبح کے ٹائم میں بارش کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور بتی وغیرہ کا بھی انتظام نہیں، جس سے یہ معلوم یہ ہوا، اور کوئی ذرائع بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے اندازہ لگا سکیں کہ کے سحری کا وقت ختم ہو گیا یا ابھی باقی ہے۔ تو سحری کرنے والے نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے، اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، یعنی کوئی ایسا عمل کر لیا جو روزے کے منافی ہے، روزے کے خلاف ہے، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی حکم افطاری کے سلسلے میں ہے کہ ابھی افطار کے وقت میں اندھیرا سا تھا، اور موسم صاف نہیں تھا، اور ٹائم کا صحیح معنی میں معلوم نہیں ہو سکا، یا وہ گھڑی دیکھنا ہی نہیں جانتا، اور کوئی کسی اور ذرائع سے اس کو ٹائم کا پتہ نہیں لگا، اس نے یہ سمجھا کہ اب اندھیرا رات ہوئی جاتی ہے، رات ہونے کو جا رہی ہے، لہٰذا افطار کا وقت ہو چکا۔ اس اندھیرے کو اس نے گمان یہ کیا اور اس نے افطاری کر لی، اپنا روزہ کھول لیا، تو اب یہ حکم یہ ہوگا اس کے روزے کا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس افطاری کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کو روزے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے وہ جو کام ہوا ہے وہ ایک غلطی تھی، خطا تھی، خطا کی بنیاد پر اس سے یہ کام سرزد ہوا ہے۔ روزے میں ایک اور بات ہے جسے بھول کہتے ہیں۔ یہ تو بات تھی غلطی اور خطا کی جو میں نے ابھی بیان کی۔ غلطی اور خطا کا صدور اگر ہو جائے روزے کی حالت میں، اور خطا کے واقع ہونے کی صورت میں انسان ایسا کام کر لے کہ جو روزے کے خلاف ہے، روزے کو توڑنے والا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک دوسری چیز ہے جسے بھول کہتے ہیں۔ انسان بھول گیا، من نسی صومہ، کہ آدمی بھول جائے اپنے روزے کو، یہی پتہ نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں۔ وَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وہ کھانا کھا لے یا پانی پی لے، او جمع، یا وہ جمع کر لے۔ تو ان تینوں صورتوں میں
کیونکہ پہلا جو لفظ آیا من نسی صومہ، اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے۔ اب روزہ یاد نہ ہوتے ہوئے اس نے کھانا کھا لیا ہو یا پانی پی لیا ہو یا ہم بستری کر لی ہو، ان تینوں صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا باقی رہے گا۔ ہاں اگر کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے اسے یاد آ جائے کہ میرا تو روزہ ہے، تو جو لقمہ اس نے کھا رکھا ہے یا جو گھونٹ اس نے پی رکھا ہے، اس گھونٹ کو باہر پھینکنا ضروری ہوگا، لازم ہوگا۔ اگر اس میں سے پانی میں سے ایک بوند بھی اندر کو گھونٹ لیا یا اسی طرح سے ایک دانہ بھی اگر اس نے لقمے کا اندر کر لیا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ اس سلسلے میں یہی ہے کہ اس پر لازم ہوگا جیسے ہی یاد آ جائے فوراً اسے کھانے کو باہر پھینک دے اور پانی کو باہر پھینک دے اور کلی کر لے اور منہ کو اچھی طرح سے صاف شفاف کر لے اور اس کا ذائقہ تک باقی نہ رکھے۔ اسی طرح سے یعنی معلوم یہ ہوا کہ خطا کی صورت میں روزے پر معافی نہیں ملتی، لیکن بھول کی صورت میں روزے کے اندر معافی مل جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، خود ترمذی شریف کے اندر بھول کے سلسلے میں روایت موجود ہے، اور بھی دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص اپنے روزے کو بھول جائے اور وہ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اسے اس کا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔